إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. خطبہ مسونہ کے بعد سورہ صاد کی 29 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے حرمت قرآن، قرآن کریم کا احترام، اس کی عظمت اور اس کے تعلق سے ہم اور آپ کی ذمہ داری۔ کچھ دنوں سے ہم اور آپ یہ خبریں تسلسل کے ساتھ سن رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصے میں اللہ کے کلام کے ساتھ لوگ استہزاء، مذاق، تمسخر اور اس سے بھی زیادہ اس کی بے ادبی اور بے حرمتی کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی حرمت اور قرآن کریم کی عظمت سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ اس ذات کا کلام ہے جو ذات سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، اور وہی ذات سب سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ کلام مجید میں اللہ نے اپنی جو صفات عظمت کے تعلق سے، بلندی کے تعلق سے اپنے لیے بیان کی ہیں، جیسا کہ
آیت الکرسی، یہ سورہ بقرہ کی 255 نمبر کی ایک آیت ہے۔ اس میں توحید کا بیان ہے، اس لیے یہ آیت کریمہ صحیح مسلم کے ایک حدیث 810 نمبر کی، اس کی روشنی میں قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت ہے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ عظمت والے شریعت کے حصے کا بیان ہے، یا جس پر پوری شریعت کا یا انسان کے پورے دین پورے ایمان کا دار و مدار ہے، جسے ہم اور آپ توحید کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ عقیدہ کہتے ہیں۔ توحید اور عقیدے کا بیان اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے، اور یہی آیت کریمہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، جیسا کہ ابھی کہا گیا۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کو جس صفت سے ختم کیا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی رب، وہی اللہ، علی یعنی سب سے زیادہ بلند ہے، عظیم سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ یہ دو صفتیں آئی ہیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 87 لیں، اس میں بھی اس کا بیان ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، نبی ہم نے آپ کو 7 آیات پر مشتمل بار بار پڑھی جانے والی سورۃ الفاتحہ دی، اور ایسے ہی قرآن عظیم، عظیم اللہ کی صفت ہے، قرآن بھی اللہ کی صفت ہے۔ جہاں اللہ نے اپنے لیے لفظ عظیم بیان کیا، وہیں قرآن کے لیے بھی عظیم اللہ نے بیان کیا۔ اور ایسے ہی سورہ زخرف کی ابتدائی آیت جہاں سے آیت شروع ہوتی ہے 4 نمبر کی، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ کتاب جو کہ اصل ہمارے پاس ہے، اللہ کہہ رہا لوح محفوظ میں، کون سی کتاب ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، قرآن کریم کا اصل لوح محفوظ میں اللہ کے پاس ہے، اور یہ قرآن کریم حکمت سے لبریز ہے، اس کی ساری باتیں حکمت پر، دانائی پر، عقل و خرد پر منحصر ہے، اور ایسے ہی یہ قرآن کریم بہت بڑے مرتبے والا اور بہت بلند و بالا ہے۔ یہ ساری آیات اور یہ دلائل بتلاتے ہیں کہ قرآن کریم بہت عظمت والی کتاب ہے، قرآن کریم بہت حرمت والی کتاب ہے۔ اب سوال یہ ہے، جب غیر اس کی بے حرمتی کرتے ہیں یا پھر ایسے ہی اس کے ساتھ نازیبا سلوک کرتے ہیں، تو پھر کچھ ایسے مسلم جو احتجاج کرتے ہیں، زبان سے نعرے لگاتے ہیں، جیسے رب العالمین کی تعظیم اور توقیر ایمان کا حصہ ہے، ویسے ہی قرآن کریم کی تعظیم توقیر بھی ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن کیا صرف قرآن کریم کی حرمت کے لیے صف بند ہو کر کے احتجاج کر دینا، قرآن کریم کی حرمت کے لیے بینر لے کر کے نکل جانا، قرآن کریم کی عظمت اور حرمت کے لیے احتجاج کر دینا، جذبات والے کچھ الفاظ کہہ دینا، یا ایسے ہی جذبات والا رویہ اختیار کر لینا، یہی کافی ہے؟ ہم اور آپ کیا اس کا درس دیے گئے ہیں، اس کا سبق دیے گئے ہیں؟ دیکھتے ہیں قرآن کریم کی بے حرمتی اور ایسے ہی قرآن کریم کی بے عزتی، یہ الفاظ بولنے میں بھی بہت شاق، بہت مشکل ہیں۔ اس کی ابتدا جو اس کتاب پر ایمان لانے، جو اس کتاب کو تفکر تدبر سے پڑھنے اور اس کتاب کے ہر ایک حکم پر عمل کرنے کے پابند کیے گئے ہیں، انہی سے ہی ابتدا ہوتی ہے۔ آج کل ہم اور آپ، ہمیں اللہ کی طرف سے پابند کیا گیا کہ ہم اپنے ایمان کو سب سے پہلے کتاب اللہ کے ذریعے مضبوط کریں۔ ہمارے ایمان کا حتمی، یقینی، لازمی حصہ ہے قرآن کریم پر ایمان لانا۔ کیا ایمان لانے کا یہی مطلب ہے کہ آپ مخمل والے کپڑے میں اس کتاب کو ملبوس کر
کر کے اتنی اونچائی پہ رکھ دیں جہاں ادب کے یہ ہاتھ پہنچ نہ سکے. یا پھر اس سے زیادہ کچھ لوگوں نے قرآن کریم کا ادب، قرآن کریم کا احترام اور قرآن کریم کی عزت یہ سمجھا کہ اس کتاب کی چند آیات لکھ کر کے، تعویذ بنا کر کے جسم کے کسی حصے میں ڈال لیا. کیا یہ قرآن کریم کا ادب ہے؟ ہم اپنے گھر میں بڑی بلند جگہ میں قرآن کریم کا ایک بڑا سا مصحف نسخہ لا کر کے کونے میں رکھ دے. کیا یہ قرآن کریم کا ادب ہے؟ یہ قرآن کریم کا احترام ہے؟ جب اور قرآن کریم کی بے عزتی کرتے ہیں یا ایسے ہی اس کے ساتھ سفاکانہ نعوذ باللہ سلوک کرتے ہیں، تو ہم اور آپ جو اہل اسلام ہیں، جن کی ہدایت کا محور مرکز، جن کی ہدایت کا سرمایہ، یا ایسے ہی جن کی ہدایت کا سرچشمہ یہی اللہ کی کتاب ہے. قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. کسی کو اگر صراط مستقیم پہ رہنا ہے، کسی کو اگر اسلام پہ وفات پانی ہے، کسی کو اپنا نام ان لوگوں کے زمرے میں شامل کرنا ہے جنہیں اللہ نے کہا یہ مہتدین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، تو اسے اپنا رشتہ قرآن کریم سے گہرا کرنا ہوگا، اپنا رشتہ قرآن کریم سے بہت مستحکم وابستہ رکھنا ہوگا، قرآن کریم کو اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا، اس اعتبار سے کہ اس کے الفاظ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہو، گفتار ہمارا قرآن کے موافق ہو، کردار ہمارا قرآن کے مطابق ہو، تب جا کر کے ہم اور آپ ہدایت پر باقی رہیں گے. ہم یہ پابند کیے گئے ہیں، لیکن کیا ہم نے آج اس کتاب مبین سے، اس فرقان حمید سے اور اس قرآن مجید سے یہ سبق اور یہ درس حاصل کیا؟ ہم قرآن کریم کی ایسی عزت کرتے ہیں جس طریقے سے عزت کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی گئی سورہ صاد کی آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف برکت والی کتاب نازل کی ہے. کیا اس کتاب کا مقصد یہی ہے کہ اس کو خرید لیا جائے؟ اس کتاب کا مقصد یہی ہے کہ اس کو گھر کے کسی کونے میں اوپری حصے میں رکھا جائے؟ اس کتاب کا مقصد یہی ہے کہ اچھی طریقے سے ہر زبان میں اس کو پرنٹ کیا جائے جیسا کہ اس کے ترجمے کیے گئے، یا پھر اچھے کاغذ پر اس کتاب کو تحریر کیا جائے؟ اس کتاب کا مقصد یہی ہے کہ ہم جہاں جائیں اپنے ساتھ لے کر کے اس کو جائیں. قرآن کریم مقصد بیان کر رہا ہے اپنے نزول کا. اللہ کہہ رہا ہے نبی ہم نے آپ کو کتاب مبین دی. اور یہاں پر یہ بات ہم سمجھے، جملہ انبیاء رسول دنیا میں آئے، قوموں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے معجزات دیے. کیا دیے؟ معجزات. یہ معجزات ہوتے ہیں نبی کی نبوت، رسول کی رسالت کی تصدیق کرنے کے لیے. جو وہ کرتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کے حکم سے، جو غیر نبی ہیں، رسول نہیں ہیں، وہ کبھی نہیں کر سکتے. ان کو معجزات کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کی 4981 جس کا نمبر ہے، ما من الانبیاء نبی الا وقد اعطی مثلہ ما آمن علیہ البشر. جتنے بھی نبی آئے سب کو اللہ کی طرف سے ایسے معجزے دیے گئے جس پر ان کی امتوں میں سے وہ افراد ایمان لائیں جن کی تقدیر میں ایمان لانا ہے. ثابت کرنے کے لیے کہ وہ نبی ہیں، ثابت کرنے کے لیے کہ وہ رسول ہیں، اللہ نے معجزات دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کون سا ہے؟ آپ کو کون سا معجزہ دیا گیا نبوت و رسالت کی تصدیق کرانے کے لیے، اپنے آپ کو نبی اور رسول ثابت کرنے کے لیے؟ خود رسول کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ.
میں بطور معجزہ یہ کلام مبین دیا گیا ہوں، فرقان حمید دیا گیا ہوں، جس کی وحی اللہ نے مجھ پہ کی ہے، اور مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے وَأَنَا أَكْثَرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبَعًا، میں ہی سب سے زیادہ جو فرما بردار امتیں ہیں نبیوں کی، ان تمام تر امتوں کا نبی رسول میدان محشر میں کہلایا جاؤں گا۔ آپ یہ حدیث سنیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس کتاب کو بطور معجزہ میں دیا گیا ہوں، اس کتاب کو میری امت زیادہ پڑھے گی، زیادہ سمجھے گی، زیادہ عمل کرے گی، میری امت اسے ہر نعمت سے بڑی نعمت سمجھے گی، اس کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر کرے گی۔ اور جب اس کتاب مبین کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو سلوک اللہ کی طرف سے بطور تعلیم ہم کو سکھایا گیا ہے، تو ایک انسان مومن بنا رہے گا، ایمان پر اس کی وفات ہوگی، اور کل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی شمار کیا جائے گا۔ رسول خود کہہ رہے اسی کتاب مبین کے ذریعے میں کل قیامت کے دن جو امتی اپنے نبی کی فرما برداری میں سب سے زیادہ ہوں گی، میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ کہ میں یہ کتاب دیا گیا ہوں۔ تو رب العالمین نے کلام مجید کے اندر قرآن کا مقصد بیان کیا کہ ہم نے اس کتاب کو اے نبی آپ کے اوپر اس لیے نازل کیا لیدبروا آیاتی، تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن کریم کی آیتوں میں غور و فکر کرتے ہیں؟ کچھ تو ایسے بھی ہیں جن کو قرآن کریم کی مشہور ترین سورت پڑھنا نہیں آتی، وہ پڑھ نہیں سکتے صحیح سے۔ ہم سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے بار بار یہ سنتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔ 395 صحیح مسلم کا ریفرنس ہے، اللہ نے کہا پوری نماز یہی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اور اسی میں یہ بھی لفظ ہے صحیح مسلم میں اسی نمبر پہ، من صلی صلاۃ لم تقرأ یا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جس نے کوئی سی بھی نماز پڑھی اگر سورۃ الفاتحہ نہیں اس کی نماز میں تو اس کی نماز ناقص ہے، اس اونٹنی کے بچے کی طرح ہے جس کے اعضاء پورے نہیں ہوتے، جو پیدائش کے اعتبار سے ہی ناقص ہوتا ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ جو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے اس کو نماز کا رکن سمجھتے ہیں۔ یہ سورت بھی کچھ ایسے ہیں جن کو ترتیل سے، تحسین سے، تجوید سے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ہمارا احترام ہے قرآن کریم کے ساتھ، یہ ہمارا سلوک ہے فرقان حمید کے ساتھ، یہ ہمارا تدبر ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ اور پھر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ ہم اور آپ صحیح سے پڑھ نہیں سکتے تو پھر غور و فکر کیسے کریں گے؟ اور دیکھیے یہ کتاب صرف اس لیے بھی نہیں آئی کہ اس کو پڑھ ہی لیا جائے، صرف پڑھا جائے۔ اگر اس کتاب کی عزت اور اس کا احترام صرف اتنا ہوتا نا کہ اس کو پڑھ لیا جائے تو پھر ان لوگوں کی مذمت نہ ہوتی کلام مجید کے اندر جو لوگ تلاوت تو کرتے تھے لیکن تلاوت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے تھے۔ 44 سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ یہودیوں کے بارے میں بالخصوص کہہ رہا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ آج ہم میں بھی ہر ایک ناصح ہے، ہر ایک واعظ ہے، ہر ایک معلم بننا چاہتا ہے، ساری بھلائیاں اوروں کے لیے۔ ہم صرف نصیحت کریں گے، ہم صرف سمجھائیں گے، لیکن اس نصیحت کا، اس وعظ کا، اس اچھی بات کا سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے یہودیوں کے بارے میں تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو
اپنے آپ کو فراموش کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ آج ہم بھی لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرتے ہیں۔ کتنے والدین ہیں، ماں ہیں بچی کو نصیحت کرتی ہے کہ پردہ کرے، لیکن ماں پردہ نہیں کرتی۔ باپ ہے بچے کو نصیحت کرتا ہے سچ بول، لیکن باپ سچ نہیں بولتا۔ بچہ تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، تو تجارت کے یہ آداب بھی بتائے جاتے ہیں، جھوٹ مت بولنا، ایسے ہی حرام کی روش اختیار مت کرنا، لیکن باپ اس روش پہ خود قائم رہتا ہے۔ نماز پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے، دھمکیاں بھی دی جاتی ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، یہ آپ کو سرزنش کی جائے گی، لیکن باپ ہے کہ نماز کی حفاظت خود نہیں کرتا۔ کیوں؟ ہم ایسے مربی کیوں ہیں؟ ہم ایسے مسلم کیوں ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں؟ ترغیب و ترغیب جو تخریج شدہ کتاب ہے، 123، 124، 125، یہ سب حدیثیں ہیں جو ایک ہی جگہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج میں ایسا المناک عذاب دیکھا، تقرض شفاہہم بمقاریض من النار، کچھ لوگوں کے ہونٹ جہنم کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا من ہؤلاء یا جبرائیل، کون ہیں یہ جن کے ہونٹ جہنم کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے، اور جس طرح کٹ رہے ہیں واپس اللہ ہونٹ پیدا کر دے رہا ہے۔ وہاں عذاب ایک بار دو بار نہیں ہوگا، وہاں عذاب دائمی ہوگا، ہمیشہ ہوگا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جواب ملتا ہے، حضرت جبرائیل بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہؤلاء خطباء امتک، یہ ہیں آپ کی امت کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے۔ جب قرآن کریم کی بے حرمتی کہیں ہوتی ہے، کتنے ہیں نیکے نکلتے ہیں بینر لے کر کے، زبان سے نعرے لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ قرآن کریم کی حرمت پہ آواز اٹھائیے، قرآن کریم ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہونا چاہیے، یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دوسرے کو آئینہ دکھا رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، ہم اپنے کردار میں اس کی کتنی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں کتنی جگہ ہیں، سورۃ الحجرات کی آیات ہیں جس میں 11 ہے، 12 ہے، ایمان والو بدزنی نہ کرو، کسی کے تعلق سے برا نہ سوچو، کیا ہم نے اسے چھوڑا؟ ایمان والو غیبت نہ کرو، کیا ہم نے غیبت کو ترک کیا؟ اور ایسے ہی بہتان تراشی نہ کرو، کیا ہم نے اس کو ترک کیا؟ کتنے فرامین ہیں قرآن کریم کے، کیا ہم اسے تسلیم کرتے ہیں؟ ہم اسے مانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر وقت میں جو نصیحتیں کی تھی جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، 134 صحیح الجامع کا ریفرنس ہے، کچھ الفاظ الگ ہیں تو اس کا ریفرنس صحیح مسلم 2408 نمبر کا ہے۔ صحیح الجامع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے، لوگو ابشرو، بشارت سن لو، خوشخبری ہے یہ، کیا انی تارکن فیکم ثقلین، میں اپنے بعد تمہارے لیے 2 قیمتی سرمائے چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بہت وزنی ہیں، بہت بھاری ہیں۔ اولہما، پہلا سرمایہ، پہلا سب سے قیمتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے چھوڑا وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ آگے آپ حکم دیتے ہیں، کیا ہے یہ حکم؟ فاستمسکوا، لوگو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ مضبوطی سے پکڑنا یا مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے کہ ہاتھوں سے پکڑ لیا بس؟ آگے اس کا نتیجہ ہے فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی کا امام بنانا، اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں نافذ کیے رکھنا۔ جو سبق لینا ہو کتاب اللہ سے لینا، جو درس لینا ہو کتاب اللہ سے لینا، اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ یعنی نور، روشنی جس میں راہ دکھتی ہے، یہ کتاب اللہ کو بنانا۔ کیوں؟ فیہ النور،
کتاب اللہ سراپا نور ہے، من اتبع، اب یہ ہے مضبوطی سے پکڑنے کا معنی مفہوم، من اتبع کان علی الہدی، جو کتاب اللہ کے احکامات کی پیروی کرے گا، جو رب العالمین کے فرمودات کی بجاوری کرے گا، ہدایت اس کا مقدر ہے، وہ ہدایت پہ رہے گا۔ ومن ترکا، جس نے سینے سے تو لگایا، گھر میں تو سجایا اور مخملی کپڑوں میں بسایا، لیکن فرمودات پر، احکامات پر، فرامین پر، مامورات پر عمل نہ کیا۔ ومن ترکا، جس نے قرآن کریم کو عمل سے چھوڑ دیا، پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، کان علی الضلالہ، گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، شیطانی لقمے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور ایسے ہی شیطانی ہٹ کنڈے سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہ گمراہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم سن رہے تھے جو معراج کے تعلق سے خطرناک عذاب، یہ ہے خطباء امتک، آپ کی امت کے دعوے دار دوسرے کریں برا ہے، لیکن وہی برائی ہم کریں تو وہ برا نہیں ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ قرآن کریم ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اگر ہم مسلم ہیں، ہماری زندگی میں قرآن کریم عملاً ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر قرآن کریم عملاً ظاہر نہیں ہے ہماری زندگی میں، ہمارا اسلام مکمل نہیں ہے۔ یہ بہت سی دلیلوں میں اللہ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا۔ یہ آپ کی امت کے دعوے دار الذین یقولون، جو کہتے بہت تھے۔ آج ہم بھی لوگوں کو بہت آئینہ دکھاتے ہیں، لیکن آئینے میں اپنی تصویر کبھی نہیں دیکھتے۔ یہ آئینہ اوروں کے لیے ہے، ہم اپنے آپ کو آئینے میں کبھی نہیں دیکھتے۔ الذین یقولون، جو لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، ما لا یفعلون، خود نہیں کرتے تھے۔ جو خود نہیں کرتے وہ اوروں کو سکھاتے تھے۔ آج ہم اور آپ نے قرآن کریم کا احترام صرف اتنا ہی سمجھائے کہ اس کو پڑھ لیا جائے، یہ پڑھنا بھی کافی نہیں ہے۔ بات یہیں سے چلی، جن کی مذمت ہے کلام مجید کے اندر، اہل کتاب، اللہ کہہ رہا ہے یہودیوں سے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ، اور جو تمہارے بیچ کتاب نازل کی گئی ہے تورات، اس کو تم پڑھتے بھی ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے صرف پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے۔ اسی کو ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ آج ہمارا رشتہ اللہ کی قسم قرآن کریم سے پڑھنے تک کا بھی نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں بتائیے آج کے دن سورۃ الکہف پڑھتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو رات میں سوتے وقت سورہ ملک پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو دلالت کرتی ہے آپ اور ہم دنیا میں اگر کامیابی کامرانی چاہتے ہیں، اس کا معیار بھی، اس کا معمار بھی، اس کا میزان بھی قرآن ہے۔ قرآن ضمانت ہے دنیا کی رفعت کا بھی، دنیا کی بلندی کا بھی۔ اسی لیے 817 صحیح مسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہی کتاب اللہ ہے جس کو اللہ نے ترازو بنایا، جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا دنیا میں رفعت اور بلندی کے منازل طے کروایا جائے گا، بڑے سے بڑے منصب پہ فائز کیا جائے گا۔ لیکن جو کتاب اللہ کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اللہ اسے اسی دنیا میں ذلیل کرے گا۔ دنیا کے بعد جہاں ہم اور آپ کو اکیلے جانا ہے، کوئی بھی نہیں ہوگا، چاہتے ہوئے نہ اماں نہ ابا، نہ ہی دوست احباب، نہ کوئی اور۔ ہماری یہ انیس تنہائی ہے، بالکل اکیلی منزل جہاں ہم ہیں، ہمارا عمل ہے۔ آپ حدیثیں اٹھائیے 4752 4753 ابو داؤد کا ریفرنس، 1338 یعنی 1338 صحیح بخاری کا ریفرنس۔ جو سوالوں کے جواب دے دے گا وہ کیا کہے گا، جو نہ دے گا اس کے تعلق سے کیا کہا جائے گا۔ ایک حدیث جو ابو داؤد کا ریفرنس دیا گیا، 3 سوال قبر کے، اور یہی ہے
پہلی سیڑھی نجات کی کہ ایک انسان نجات یافتہ ہے تو اس کی علامت اور اس کی نشانی کے سوالات قبر میں ثابت قدمی دیا جائے، سوالات قبر میں اللہ کی طرف سے صحیح توفیق دیا جائے، پوچھا جائے گا بیما یدری، یہ سوالات کہاں سے سیکھے، کس نے سکھائے، اس کے جواب کیسے آئے؟ کہا قرأت کتاب اللہ آمنت بہ ثم صدق، دنیا میں تھا ایمان اسی کو سمجھا، اللہ کی کتاب پڑھنی ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ کر کے آیا تو قبر کے 3 سوالات کے جواب دے پایا۔ فرشتوں کو جو بھی میت قبر کے حوالے ہوتی ہے اور جنتی ہوتی ہے 3 سوالوں کے جواب دیتی ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ بڑا گہرا رکھتے تھے، اللہ کی کتاب پڑھتے سمجھتے، اس کے مطابق زندگی گزارتے۔ 121 سورہ بقرہ کی آیت کا ٹکڑا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اس کے مصداق رہتے تھے۔ ہم صرف پڑھتے نہیں تھے، پڑھ کے سمجھتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے۔ آج ایک آیت کریمہ سنیے، عباد الرحمن جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، 73 یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ کون ہیں مومنین، کون ہیں اللہ کے نیک چہتے بندے؟ جب نصیحت کی جاتی ہے، آج یہ بڑی نصیحت ہے، یہ پیغام ہم اور آپ کو متنبہ کرنے کے لیے ہے، آنکھیں کھولنے کے لیے ہے، دل کے غالیچے، دل کے دروازے کھولنے کے لیے ہیں۔ اور پھر اللہ نے جو کلام مجید میں یہ صفات بیان کی ہے اس طرف متوجہ کرنے کے لیے 45 نمبر کا ٹکڑا سورہ قاف کا۔ قاف یہ سورت ابتدا ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کی قسم کھائی، قاف والقرآن المجید۔ دیکھیے ابتدا سورت کی بھی قرآن کریم کی عظمت سے ہی ہے، قسم ہے قرآن مجید کی، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اختتام دیکھ لیجئے، یہ آخری آیت 45 نمبر کی، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ رسول اللہ قرآن سے نصیحت ان کو کیجئے جو ہمارے عذاب سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں ہمارا تقوی ہے، جن کے دلوں میں ہمارا ڈر ہے، آپ انہیں نصیحت کیجئے۔ کیوں؟ نصیحت ان کو ہی فائدہ دے گی۔ 37 نمبر کی آیت اسی سورت کی، ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ قرآن کریم سراپا نصیحت کا ذخیرہ ہے، کن کے لیے؟ جن کے دل زندہ ہیں اور وہ توجہ کے ساتھ، یکسوئیت کے ساتھ، گوش بر آواز، بولنے والا بول رہا ہے، اس کی آواز پہ کان لگا کر کے اس طرح سے سنتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن کریم سراپا نصیحت ہے۔ ہم کو جب قرآن کریم سے نصیحت کی جاتی ہے تو گھڑیاں دکھنے لگتی ہیں، ہم محفلیں چھوڑ کے جانے لگتے ہیں، اور وہ محفلیں جہاں پر آنا اختیاری ہے، ایمان کی تر و تازگی ہے، واجب نہیں ہے، ایسی محفلوں کو ہم ضیاء وقت سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دوسری طرف شیاطین کو خوش کرنے والی محفلیں ہوں، وقت کو ضائع کرنے والی محفلیں ہوں، اخلاق کو رد کرنے والی اور ایسے ہی اپنی شخصیت کو مجروح کرنے والی محفلیں ہوں، جہاں جانا انسان کے لیے، اس کے گھرانے کے لیے سوء کردار کا باعث ہو، اتہام کا باعث ہو، ہم ایسی محفلوں میں رات بھر بتاتے ہیں، رات پوری گزارتے ہیں، اپنی زندگی کے زیادہ تر اوقات اس طرح کی محفلوں میں صرف کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے دل سے ایسی محفلیں قریب ہیں، لیکن قرآن کریم جس محفل میں پڑھا جاتا ہے، جس محفل میں قرآن کریم سے لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ایمان کی تازگی کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کی جاتی ہے، ایسی محفلوں میں آنا ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وقت نہیں ہے، اگر دنیا میں جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے اسی کے لیے ہی وقت نہیں تو پھر ہم دنیا سے کامیاب کامرہ ہو کے کیسے جائیں گے؟ اس لیے یہ کلام سنیے، قرآن کریم نصیحت ان کے لیے ہے جن کا دل زندہ ہے،
آج جسم ہمارے بڑے تر و تازہ ہے، جسم ہمارے بہت مضبوط ہیں، لیکن قرآن سے دوری کی وجہ سے نہ ہم تلاوت کرتے ہیں، نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ ہم عمل کرتے ہیں۔ جب پہلا مرحلہ ہی ہم نہیں کریں گے، تلاوت نہیں کریں گے، تو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جو پڑھے گا وہی سمجھنے کے قریب ہوگا، جو سمجھنے کے قریب ہوگا اسے ہی عمل کی توفیق ملے گی۔ ہمارا رشتہ وہ حضرات جو لوگوں کے نمائندے ہیں، یعنی حاکم بنے ہوئے ہیں، اسلامی ممالک کے جو بڑے بڑے قائد ہیں، ان کو سنا گیا ہے، شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا سورہ زمر کا آیت نمبر 53 کا کسی جگہ قرآنی عظمت کے لیے زبان سے کہنا پڑ گیا۔ کون؟ اتنے کروڑوں کے مسلم قائد، یعنی اتنے کروڑ اہل اسلام کے قائد ہیں، جن میں کتنے کتنے علماء ہوں گے، ان کے بھی وہ قائد بنے ہوئے ہیں۔ جمہوریت ہے نا، اس لیے۔ لیکن ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اتنا پڑھ نہ سکے، اور وہ آئینہ دکھاتے ہیں ان کو جو نعوذ باللہ قرآن کریم نظر آتش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی قابل برداشت ہے ہی نہیں، لیکن آئینہ کون دکھا سکتا ہے؟ بتا کون سکتا ہے؟ جو خود قرآن کریم پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے۔ جو زبان سے آیت کا ایک ٹکڑا لکھنے کے باوجود صحیح سے پڑھ نہ سکتا ہو، کیا وہ لوگوں کو آئینہ دکھائے گا؟ کیا آپ قرآن کریم کی عزت کریں، قرآن کریم کا احترام کریں؟ ہم نے پوری زندگی یہ کتاب وہ کتاب وہ کتاب پڑھنے میں لگائی، یہ مقام حاصل کرنا ہے، یہ درجے پہ فائز ہونا ہے۔ کتنی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں۔ آج جہاں سے بچوں کی اسکولیں ابتدا ہوتی ہیں، وہیں سے کتابوں کا انبار اور بوجھ، اتنی کتابیں ہیں۔ ایک انسان دنیا کا ادنا سا مقام پانے کے لیے 2320 اور اس کے بعد 2322 جامع ترمذی کی، کیا ہے اس دنیا کی حیثیت؟ ہم دنیا کا ادنا سا مقام پانے کے لیے 20 سال 25 سال 30 سال ضخیم ترین کتابیں حفظ کرتے ہیں، ضخیم ترین کتابیں حل کرتے ہیں۔ کبھی یہ پڑھا، کبھی وہ پڑھا، کبھی وہ پڑھا، یہ فن ہے، وہ فن ہے، وہ فن ہے۔ کتنی کتابیں ہم نے پڑھی، ہمیں بھی یاد نہیں ہیں، لیکن مقام مقدر میں ہے تو ملا، مقدر میں ہے تو نہیں ملا۔ پھر بھی یہ پوری دنیا جس میں سے ادنا مقام کے لیے ایک انسان 25 سال مختلف فنون پر مشتمل کتابیں چاٹتا ہے، حفظ کرتا ہے، انسان کو مل بھی جائے۔ رسول اللہ تو پوری دنیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ مقام تو چھوڑیے۔ لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا منہا شربۃ ماء لکافر، اگر مچھر کے پر کے برابر اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی وقعت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے اس دنیا کی، لیکن ہمیں دنیا میں منصب چاہیے، ہمیں دنیا کے اندر مقام چاہیے۔ 35 سال 30 سال ہم نے دنیا میں مختلف فنون کی کتابیں پڑھی، اور جب یہ اعضائے جسمانی جواب دیتے ہیں، تھوڑا سا شعور آتا ہے، اس طرح کی محفلوں میں حاضری ہوتی ہے، اور پھر انسان سنتا ہے تو پھر تمنا کرتا ہے کہ جنت چاہیے۔ بغیر قرآن پڑھے، بغیر قرآن سمجھے، بغیر جنت کی کتاب پڑھے، اللہ آپ کو جنت کیسے دے سکتا ہے؟ دنیا میں جو بھی پڑھا جاتا ہے اس کی ڈگری ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ایمان کی ڈگری ہے، ایمان کی ڈگری اللہ کی فرما برداری، اللہ کی کتاب کا علم ہے، آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ایمان کی ڈگری رسول اللہ کی حدیثوں پر عمل ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ کیوں؟ ہمارا ایمان معتبر کن جملوں پر ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جنت کی ڈگری کے بغیر جنت اللہ ایسے ہی دے دے گا؟ یہ حقیر ترین دنیا میں معمولی سا مقام 30-35 سال مختلف فنون پر کتابیں پڑھنے پہ ملتا ہے۔ جنت
اللہ نے تو ساتوں آسمان ساتوں زمین سے بڑی جنت قرار دی. 133 یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جتنے یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین ہیں ان سے بھی زیادہ کشادہ چوڑی جنت ہے. ایسی جنت میں داخلہ حسین کتنی ہے یہ سب ہم سن چکے ہیں. جنت کی قیمت کیا ہے یہ بھی ہم نے سنا ہوا ہے. 2796 صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. صرف قدم کے برابر کی جگہ جنت کے اندر پوری دنیا بیچ دیں اور اللہ سے کہے ایک فٹ کے برابر جنت میں جگہ خریدنا چاہتا ہوں, جنت میں جگہ نہیں مل سکتی. جگہ چھوڑیے, حور عین کے سر پہ جو دوپٹہ ہے اس دوپٹے کو آپ خریدیں, قیمت کیا لگائیں؟ وَلَا نَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اللہ پوری دنیا بیچتا ہوں اور اس کے بدلے جنتی حور کا دوپٹہ خریدنا چاہتا ہوں. نہیں خرید سکتے. جنت کیسے دے دے گا اللہ؟ کتاب اللہ کو پڑھے اور سمجھے بغیر, کیونکہ معیار یہ ہے جب آپ پہلی سیڑھی پہ جاتے ہیں جہاں سے کامیابی کا آغاز ہوتا ہے, وہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو پڑھا تو 3 سوالات مکمل ہوئے. اور وَأَمَّا الْمُنَافِقُ الَّذِي قَالَ, جو شخص منافق ہے کہتا ہے اقول مثل ما یقول الناس, افعل مثل ما يفعل الناس, یا فعلت مثل ما يفعل الناس, میں وہی کرتا تھا جو لوگ کرتے ہیں, میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے ہیں. وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا. یہ حفظ کرنے سے جواب نہیں آنے والے ہیں, عمل کرنے سے. تو پھر فرشتہ مار کے, اور وہ بھی کیسی مار, کس طرح کی مار, یضرب بمطراق من حدید, لوہے کا وہ ہتھوڑا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں, ابو داؤد جس کا ریفرنس پہلے دیا گیا 4752 4753, لو ضرب بها جبل لصار ترابا, ایک بار دنیا کے کسی بھی پہاڑ پہ کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو, وہ ہتھوڑے کو مارا جائے وہ پہاڑ سرمے کی طرح پس جائے گا, چکنا چور ہو جائے گا. ایسے ہتھوڑے سے فرشتہ مکلف ہے, مارے گا اس میت کو, اور مارتے مارتے انجام بتائے گا یہ مار کیوں پڑ رہی ہے. لا دریت ولا تلیت. چاہے 2050 سنن نسائی کی یا 1338 1338 نمبر صحیح بخاری کی, تو نے نہ کتاب اللہ کو پڑھا نہ کتاب اللہ کو سمجھا, اس لیے تجھے ایسی مار ماری جا رہی ہے. تو صرف پڑھنا بھی کافی نہیں ہے, لیکن آج ہمارا رشتہ قرآن کریم سے پڑھنے تک کا بھی نہیں ہے. سورہ ملک جس کے تعلق سے ہم کئی بار سن چکے, عذاب قبر سے بچائے گی. کون ہے جو رات میں سوتے وقت سورہ ملک پڑھتا ہے؟ اگر ہم کو یہ پتا ہے یہ دوائی اس بیماری سے ہماری حفاظت کرے گی یا بیماری کو ختم کرے گی, ہم اور آپ بھولتے ہیں ایسی دوائی لینا, ایسی دوائی پینا. ہمارا گھرانہ ان نعمتوں سے محفوظ ہو سکتا ہے. ایسی سمٹ اور اس طرح کے گھر بنانے کے جو وسائل ہیں اختیار کیے جائیں تو آپ کا گھر گر نہیں سکتا, آپ کا گھر مضبوط رہے گا. ہمارے پاس طاقت ہے تو اس طرح کے وسیلے سے ہم گریز کرتے ہیں. کیا ہم اختیار نہیں کرتے؟ دنیا میں معمولی سی سیفٹی کے لیے, حفاظت کے لیے ہم بالکل اعلیٰ ترین اقدام کرتے ہیں, بڑے سے بڑے قدم کو بھی اٹھا لیتے ہیں. کس لیے؟ جان ہماری محفوظ رہے, حفاظت ہماری ہو. لیکن ہم نے کبھی شعور ہی نہیں کیا, کبھی سوچا ہی نہیں کہ عذاب قبر بھی کوئی چیز ہے. اور کبھی ہمارے ذہنوں میں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ خیال آیا بھی نہیں کہ ہمیں مر کے ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے ساتھ کوئی نہیں آئے گا سوائے ہمارے عمل کے, چاہتے ہوئے بھی ہم کسی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے. اور وہاں صرف تاریکی ہے, کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے. ایسے سوالات ہمارے ذہنوں میں نہیں آتے. ہاں جو فاسد ہیں ان کو تکلیف پہنچانے یا پھر ایسے ہی ان کو بدنام کرنے, دنیا کے اندر جو برائیوں کے خیالات ہیں وہ سارے ذہنوں کے اندر خزانے کی شکل اختیار کر کے مقید ہیں, لیکن ایمان کو تر و تازہ کرنے والے خیالات ذہنوں میں نہیں آتے. جب
قبر کا مرحلہ پورا ہوا، حشر میں بھی یہی قرآن کریم، رسول اللہ کا فرمان صحیح مسلم 804، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحاب۔ لوگو قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، کیوں؟ قرآن کریم میدان محشر میں سفارش کرے گا، شافع بنے گا۔ اور یہ 124 نمبر کا ٹکڑا صحیح ابن حبان کا، القرآن شافع مشفع ماحل مصدق۔ قرآن بولے گا تو اللہ سنے گا، قرآن سفارش کرے گا، اللہ شفاعت قبول کرے گا، کیوں؟ اس کا کلام ہے۔ اور رسول اللہ کہتے ہیں من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے دنیا میں قرآن کریم کو آگے کیا ہوگا، جو قرآن کہتا ہے وہی کریں گے، جو قرآن سکھاتا ہے دنیا میں اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جس نے قرآن کریم کو دنیا میں امام بنایا ہوگا، قرآن کریم اس کا امام بنے گا جنت تک لے جانے کے لیے۔ چل میرے پیچھے، وہاں قرآن کریم کو اللہ جسم بھی دے گا، یہ بھی حدیث ہے، ریفرنس آپ کے حوالے ہے 2829 سلسلہ صحیحہ۔ جسم دے گا اللہ اجنبی شکل میں، قرآن کریم آئے گا، ابھی قبر سے انسان اٹھ کے میدان محشر کی طرف جا رہا ہے، قرآن کہے گا حل تعرفنی، پہچانا مجھ کو؟ وہ کہے گا نہیں پہچانا۔ قرآن بتلائے گا میں کون ہوں، کنتُ اسہرک اللیل، میں تجھے راتوں میں جگایا کرتا تھا، تو مجھ کو پڑھا کرتا تھا۔ وَكُنْتُ أُظْمِئُ حَوَاجِرَكَ، تیری پیاس کو دن میں بڑھایا کرتا تھا، تجھے پیاسا رکھتا تھا، تو روزے کی حالت میں میری تلاوت کرتا تھا، میں وہ ہوں۔ اور آج ہر ایک تاجر تجارت کے بدلے ہی یہاں کچھ دیا جائے گا، اب جس کا تاجر میں ہو گیا اس کو اللہ جنت دے گا۔ قرآن کریم وہاں جو دنیا میں قرآن کریم کا صحیح احترام کرنے والے ہیں ان کا امام بنے گا، جنت تک لے کے جائے گا۔ چلو جنت میں پہنچ گئے، اب جنت میں بھی یہی قرآن درجات کے لیے میزان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ہو، قبر ہو، حشر ہو، جنت ہو، اگر اسی کتاب کو ہم نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، اولاد کو نہیں پڑھائیں گے، نہیں سمجھائیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے نہیں، تو کیا دنیا ہے، کیا قبر ہے، کیا حشر ہے، اور اس کے بعد جنت۔ 2914 اور اس کے بعد کی حدیثیں جامع ترمذی کی، اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ جنت میں جانے کے بعد بھی جنتیوں سے اللہ کہے گا قرآن جس کو جتنا یاد ہے قرآن پڑھتے جائیے، جنت میں اپنا مقام طے کرتے جائیے، جہاں آپ آخری آیت پڑھ کے رکے یہ جنت میں آپ کا مقام ہے۔ جو لوگ حافظ قرآن ہیں اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم حفظ کرنے کی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھاتے ہیں، یعنی حفظ قرآن سعادت ہے لیکن عمل کرنے والوں کے لیے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے۔ محض طوطے کی طرح رٹ لینا، حفظ کر لینا یہ سعادت نہیں۔ سعادت تب ہے جب آپ حفظ کرنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ پڑھتے ہی جائیں گے اور ان کے درجات بلند ہی ہوتے جائیں گے۔ اب ہم اور آپ کو جنت میں مقام کتنا چاہیے؟ پہلے جنت چاہیے تو اس کتاب کو پڑھیں، پوری زندگی لگائیں اس کے پیچھے۔ اور جنت میں بھی کتنا بڑا مقام چاہیے؟ پی ایچ ڈی کیجئے اس کتاب کی، اس کتاب کے پیچھے اپنی پوری زندگی لگائیے۔ ہم نے دنیا میں 30-35 سال یہ اتنی ہزارہ کتابیں پڑھی، من ربکا ایک سوال کا جواب وہ ہزارہ کتاب نہیں دے پائے گی، ماں دینوں کا اس سوال کا جواب وہ ہزارہ کتاب نہیں دے پائے گی۔ اس لیے کامیابی کیا ہے، سعادت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اس کو پہچانیے۔ اور جو غیر کرتے ہیں اس کے اوپر شور شرابہ کرنے سے ہم اپنے ضمیر میں خود جھانکیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا احتساب کریں۔ آج قرآن کریم سے ہماری دوری کتنی؟ اگر ہم میں سے کسی کو کہا جائے 1 منٹ یا آدھے منٹ میں آپ کو اتنے لاکھ روپے دیے جائیں گے، نعوذ باللہ، کفریہ کلمات کہنے ہیں، شاذ و نادر ہی کوئی ایسا ہو جو لاکھوں کے لیے کفریہ کلمات کہنے سے گریز کر دے اور کہے نہیں کہوں گا، کہہ دے گا، کیونکہ آج ٹکوں پہ
ایمان کا ہم سودا کرتے ہیں۔ قرآن کریم ہم سے کہتا ہے، یہ آیت ہے قرآن کریم کی، اور پوری سورت سورہ اخلاص 4405 صحیح الجامع کی 3 بار پڑھیے، پورے قرآن کا ثواب۔ اور ایسے ہی 2897 اور اس کے بعد کی حدیثیں 2893 پہلے کی بھی حدیثیں جامع ترمذی کی 3 مرتبہ اگر قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں، پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ 3 لاکھ سے زیادہ قرآن کریم کے اندر حرف ہیں، ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ 2910 جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ سیکنڈ چند لگیں گے، 30 سیکنڈ 35 سیکنڈ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے میں۔ نیکیاں کتنی ہیں؟ 33 لاکھ۔ کتنی؟ 33 لاکھ۔ ہے کوئی کرنے والا؟ ہے کوئی اپنے میزان حسنات کو بھاری کرنے والا؟ دنیا میں اگر اتنا دیا جائے تو ایک انسان سب کچھ کر دے گا، نعوذ باللہ۔ یہ ہے قرآن کریم سے رشتہ، قرآن کریم سے وابستگی۔ اور یہ نام لے کر کے حدیث میں کہا گیا ہے، 802 نمبر 803 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی، رسول اللہ کہہ رہے 2 موٹی ترین اونٹنیاں 2 آیت اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ 2 آیتیں اس سے بہتر ہے۔ 3 پڑھتا ہے، 3 موٹی تازہ ترین اعلیٰ کوالٹی کی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں مال دینار درہم کی جگہ اونٹنیاں قیمتی ہوا کرتی تھی۔ جیسے آج ہمارے یہاں مال ہے، ہم اور آپ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے زندگی لگانا چاہتے ہیں، یا پھر نیکیاں، اگر نیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ قرآن کریم حدیث میں کہا گیا 4 آیت پڑھتے ہیں، 4 تازہ ترین اعلیٰ ترین جو کوالٹی کی اونٹنیاں ہیں اس سے بہتر ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں جو حرمت قرآن ہے، عظمت قرآن ہے، اسے سمجھنے اور عملی جامہ پہنانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔